अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो को बनाने का जो मकसद है मेरा वो ये है कि मैं आपको गाइड करूं कि एसएसटी जनरल की आपने तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। वो पूछते हैं कि हमने तैयारी कैसे शुरू करनी है और कहाँ से करनी है। उनको समझ नहीं आती कि हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो है ना वो गलत चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है और वो टेस्ट के लिए भी उनके लिए कुछ मतलब कि ऐसा नहीं पढ़ रहे होते जो उसको टेस्ट में फायदा दे। तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि एसएसटी जनरल का जो टेस्ट होता है, केपी पीएससी ने वाज़ेह तौर पर आपको सिलेबस शेयर किया है कि जो सिलेबस होगा वो उसमें 65% इंग्लिश होगा और इंग्लिश जो होगा वो एफएससी इंटरमीडिएट लेवल तक होगा। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब होता है एफएससी तक, यानी 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो आपका जो फोकस होना चाहिए, सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, इंग्लिश को प्रिपेयर करना है और इंग्लिश में आपने 9 से शुरू करना है, 12 तक पढ़ना है। अब 9 से 12 तक आपने कैसे पढ़ना है, इसमें दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी के स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने इंग्लिश में लिटरेचर किया होता है, इंग्लिश लैंग्वेज उनका सब्जेक्ट होता है। अब उन स्टूडेंट्स का उनको इंग्लिश आती है, कुछ ना कुछ उनको पता होता है, तो उनको अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल जाए तो वो तैयारी कर सकते हैं खुद। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिस तरह आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस या बाकी सब्जेक्ट्स, इस्लामियात, पक स्टडी वगैरह, तो उन स्टूडेंट्स का इंग्लिश के साथ दूर दूर तक कोई लेना नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको काफी डिफिकल्टी होती है। एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत काबिल भी हो सकते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी होती है, उनको समझ आती है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हो, एसएसटी जनरल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, चारों के चारों बुक्स उठाने हैं। अगर चारों के चारों नहीं उठा सकते, इससे पहले 9th क्लास की बुक उठा ले। 9th क्लास की बुक आपने उठानी है ना, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दें कि आपको ग्रामर आती है कितनी, आती है कितनी नहीं आती। सबसे पहले 9th क्लास की बुक पे आप जाएं। 9th क्लास की बुक में आप चले जाएं पेज नंबर 2 पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये जो है ना, ये उल्टा नजर आ रहा है। उसमें ये बुक उल्टी नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो इसमें आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आना है। अब यहाँ पे 9th क्लास में हमारे पास पहला यूनिट है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। इसके आगे लिखा है, इसका जो थीम है वो टॉलरेंस है। वोकेबलरी क्या है इसकी, वर्ड डिफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स। तो जो इसके आगे, पहले यूनिट के आगे जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है ना, ये आपने करना है। एक्सरसाइज में ये हिट करने हैं। इसमें जितनी भी चीजें आती है वो सारी आपने कवर करनी है। अगर आपको वो नहीं आती तो यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, जहां भी आप सर्च करें उसको कवर करें। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप बाकी सारी चीजें छोड़कर आ जाए ग्रामर पे। लास्ट, सेकंड लास्ट जो है, राइटिंग से पहले क्या आती है, ग्रामर आती है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि ग्रामर के कौन से टॉपिक्स दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इंग्लिश के क्लास 9 के जो पहला यूनिट है उसके ग्रामर में कौन कौन से सवाल है। सबसे पहला लिखा है नाउन्स। अब नाउन का टॉपिक आ गया ना, काउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर ऑफ नाउन। ठीक है। तो इसमें नाउन की सारे टाइप्स आ जाती है। नाउन को आपने हर एंगल से क्या करना है, कवर करना है। ठीक है। इसमें आपने कोई भी चीज नहीं छोड़नी नाउन से रिलेटेड। तो आप जाएं, इस बुक की एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप क्या करें, नाउन पढ़ें, नाउन की जितनी भी टाइप्स हैं वो पढ़े, उसको क्लियर करें। उसकी फिर आप क्या करें, इस यूनिट 1 पे आए, यूनिट 1 का एक्सरसाइज करें। ग्रामर के लिए आपने ये बेस्ट तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप ग्रामर बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी सीख लें, उसके बाद आप 9 10 पे आ जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि नाउन, ये फॉर एग्जांपल ग्रामर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉपिक है नाउन, इसको समझे बगैर, डिटेल के साथ इन डेप्थ में समझे बगैर आप इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और वहां पे गाइड में देख के जो है ना आप टिक लगाते जाते हैं और उसको देखते जाते हैं, ऐसे आपका कवर नहीं होगा और ना ही समझ आएगी। क्योंकि वो कोई पागल तो नहीं बैठे होते जो आपको बुक के लाइन दे देते हैं। एसएसटी जनरल 2022 का जो टेस्ट है वो इजी था, उसमें ज्यादातर बुक से ही उठाए गए थे, बट वो ऐसे भी नहीं थे जो हर, अगर आपने सिर्फ बुक रीडिंग की हो तो आपको आ जाएगी। मतलब ये है कि वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है,
یہ جتنے بھی آپ کو مٹیریل دیا گیا ہے، گرامر دیا گیا ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے گرامر یہاں پہ صرف بک میں آپ کے پاس پریکٹس کی ایکسرسائز موجود ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو سکھایا نہیں جاتا، ٹیچر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ سے یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ایکسرسائز ہے جو کہ پریکٹس کے لیے ہے، نہ کہ سیکھنے کے لیے. ہاں آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس گرامر ٹاپک ہے ناؤن، اس میں کون کون سے سوال آ سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا، یہی میتھڈ آپ نے اپنانا ہے 9 سے لے کر سیکنڈ ایئر تک، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے ووکیبلری کی آپ بات کرتے ہیں. ووکیبلری دیکھیں، آپ کو تو ریڈنگ کرنی ہوگی ووکیبلری کی. جس طرف 9 سے لے کر 12 تک جتنے بھی چیپٹرز ہیں، اگر آپ نے یہ ریڈ کیے ہیں تو پھر آپ کو ووکیبلری کا مسئلہ نہیں ہوگا. جتنے بھی سینونیمز آتے ہیں، اینٹونیمز آتے ہیں، اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے ریڈنگ نہیں کی، آپ جسٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں، گرامر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ان کے چیپٹر، ہر ایک چیپٹر میں 9 کلاس کے جتنے بھی یونٹس ہیں نا، ہر ایک یونٹ کے آخر میں گلاسری دی ہوتی ہے. گلاسری میں آپ کیا کریں، ان گلاسری ورڈز کو لکھیں، ان کے سینونیمز لکھیں، انٹونیمز لکھیں. اس طرح ہر ایک چیپٹر کے آپ بناتے جائیں سیکنڈ ایئر تک. ووکیبلری موسٹلی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے ہی اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا زیادہ تر فوکس جو ووکیبلری کا ہونا چاہیے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ووکیبلری پہ ہونا چاہیے. تیسری بات، چیپٹرز کی ریڈنگ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ تو انگلش کے ٹیچر ہے پھر کریں، انگلش کے ٹیچر نہیں ہے تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، بہت سارا ٹائم لگے گا. کسی اور سبجیکٹ والے ہیں تو آپ ریڈنگ نہ کریں. ووکیبلری آپ ایسے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، بٹ ووکیبلری وہ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی لمیٹڈ اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہاں سے ووکیبلری ایک ورڈ دے دے، ٹھیک ہے. کہیں سے بھی وہ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈائیورس جو ہے نا ٹاپک ہے ووکیبلری کا. تیسرا چیز آ جاتا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی پوئمز ہے، جو لٹریچر آ جاتا ہے آج کل کچھ گروپس میں، واٹس ایپ گروپ میں، کل مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک سلیبس شیئر کیا تھا. جو کوئی مینٹر ہے، میں اس کا مینٹر کا نام نہیں لوں گا، جو کہ پر منتھ 5000 فیس بھی لیتے ہیں. اس نے لٹریچر کے لٹرلی بی ایس انگلش لٹریچر کے سارا جو کورس تھا اس کے ساتھ ایس ایس ٹی جنرل کی سلیبس میں انکلوڈ کیا تھا کہ یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، ساتھ میں 9 10 بھی پڑھاؤں گا. یہ بالکل بکواس ہے. انگلش لٹریچر جو ہے نا اتنا ڈائیورس فیلڈ ہے. اگر میں خود انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس میں جو ہے نا اگر آپ ایم فل بھی کر لیتے ہیں نا، پھر بھی انگلش لٹریچر جو ہے نا پورے 4 سال ہمیں پڑھایا جاتا ہے، 4 سالوں میں انگلش لٹریچر. اور آپ ایس ایس ٹی جنرل کے لیے انگلش لٹریچر پڑھا رہے ہیں، ہسٹری ہو گئی، پوئمز ہو گئی. یہ بالکل بکواس ہے، اس کو بالکل اگنور کریں. انگلش لٹریچر تو سب سے پہلی بات ہے، وہ آئے گا بھی تو منیمم 5 یا 6 MCQs وہ دے سکتے ہیں، وہ بھی اس آپ کے ان بکس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. لٹریچر جو پوئمز ہے یہ لٹریچر کا حصہ ہے، جو ناولز ہے یہ لٹریچر کا حصہ ہے، جو پلیز ہے آپ کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پلیز موجود ہیں، فرام مدر ٹو لو، اوور کنٹری، اس طرح کے سٹوریز موجود ہیں، یہ لٹریچر کا حصہ ہے. ان میں جو ایکسرسائزز ہیں، فار ایگزامپل جس طرح ایک پلے ہوتا ہے اس کے اندر کیریکٹرز ہوتے ہیں، کیریکٹر کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں آپ سیکھیں. پھر جب آپ پوئمز پڑھتے ہیں، پوئمز میں سے آپ نے لٹریچر کیسے کرنا ہے، پھر آپ پوئمز کی ٹائپس پڑھیں کہ کتنی طرح کی پوئمز ہوتی ہے، کون کون سے پوئم کس رائٹر نے لکھا ہے، سٹینزا کیا ہوتا ہے، سٹینزا کی ٹائپس کیا ہوتی ہے. یہ بیسک چیزیں آپ پڑھیں. پھر آپ ذرا اگر یہ ساری چیزیں آپ بک کو کور کر لیتے ہیں نا FSC تک، اس کے بعد آپ آ جائیں تھوڑا سا آپ بیسک چیزیں جو لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس ہیں، امپورٹنٹ ٹاپکس آپ سرچ کریں لٹریچر کے، وہ کریں کچھ. وہ یعنی آپ 10% لٹریچر کریٹ کریں، اسپیس بنائیں، وہ سب سے آخر میں کریں، کیونکہ لٹریچر مینشن نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ ضرور وہ BS لیول تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو دے دیں. آپ نے پڑھانا 9 10 کو ہے اور وہ آپ سے لیکچرر کے ٹیسٹ تو نہیں لے سکتے نا. لٹریچر تو اس میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں، جو لیکچرر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب یہ KBPSC لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لیکچرر کی شپ کے لیے آپ کو لے رہے ہیں، آپ کو وہ 9 10 کے لیے لے رہے ہیں. 9 10 میں آپ نے کیا پڑھانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش بھی پڑھاؤ گے، آپ آرٹس کے سبجیکٹ بھی پڑھا سکتے ہو. اس لیے تو وہ آرٹس اسلامیات والے کو بھی لے رہے ہیں. SST جنرل کے لیے کوئی بھی آرٹس والا وہ ہے اس کو لے لیتے ہیں، تاکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش پڑھاؤ گے، کوئی اور سبجیکٹ بھی آپ کو دے سکتے ہیں SST جنرل کی پوسٹ پہ اگر آپ اپوائنٹ ہوتے ہیں. تو لٹریچر سے آپ دور رہیں. فی الحال پہلا فوکس آپ کا یہ بک ہونا چاہیے، اس کو پڑھیں، گرامر سیکھیں، بیسک گرامر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سیکھیں. اس کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ جو بیسک چیزیں ہیں لٹریچر سے ریلیٹڈ میں اپنے پیج پہ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں،
اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کروں گا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, جہاں سے آپ تیار کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی یہ جو لمبے لمبے بی ایس انگلش لینگویج اور لٹریچر کے جو پورے کے پورے 4 سالوں کا جو کورس انکلوڈ کیا ہوتا ہے نا لیکچرر والا کہ آپ کو پڑھا رہے ہیں, یہ اصل میں ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. وہ تیاری کرواتے ہیں لیکچررشپ کی, اس لیے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہے. تو وہ آپ کو بس صرف ایک اٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے, آپ کا وہ دماغ چینج کرنے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے, خود پیسہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو پڑھاتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ نہ جائے, بک کو فالو کریں, بک کے اندر جو گرامر ہے ان کو فالو کریں, اس کے اندر جو لٹریچر ہے, پوئمس ہے, پلیز ہیں, ان کو کریں. اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ, میں چونکہ خود بھی تیاری کرواتا ہوں, میرے پاس اس وقت کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو اگر تو وہ سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے گائیڈ کیا, آپ یہ ویڈیو دیکھ کے گائیڈنس لے سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی چاہتا ہے کہ مجھے گائیڈنس تھوڑی, مطلب کہ میں کوئی اور تیاری کروائے, میں خود نہیں کر سکتا, یعنی کہ کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کسی کے پاس وہ ہوتا ہے. مینٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کم ٹائم میں امپورٹنٹ اور جو چیزیں پڑھنے والی ہوتی ہے وہ سکھا دیتے ہیں. خود سے جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. ورنہ خود سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب, گوگل, ہر چیز موجود ہے. مینٹر آپ کو یہ کرے گا کہ وہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ چیزیں تیار کروائے گا. تو میں خود بھی پڑھاتا رہتا ہوں انگلش, فرسٹ ایئر سے 9 سے لے کر سیکنڈ ایئر تک. یہ بکس وغیرہ, ایس ایس ٹی, جنرل, یہ ساری چیزیں اسی میں سے ہی آتی ہے. تو اگر کوئی بندہ تیاری کرنا چاہتا ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بھی میں نے مینشن کی ہوئی ہے, 2500 پر منتھ میں فیس لیتا ہوں. اور اس میں آپ کا ایم سی کیوز ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, جو کہ تقریباً ویکلی بیسس یا فورٹ نائٹ بیسس پہ ہوتے ہیں. 15 دنوں میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹاپکس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ٹیسٹ لیا تھا, وہ میں نے شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ فیس بک کے پیج پہ, تو آپ اس کو بھی جوائن کریں. اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی آپ جوائن کریں, اس میں بھی میں آپ کے ساتھ کافی سارا میٹیریل شیئر کروں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. All for today. Inshallah, see you next time.